الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا دور شباب، پھر سرکار دو جہاں کا زمانہ بعثت، زمانہ بعثت میں پھر زمانہ دعوت، پھر دور انذار، پھر تعذیب مسلمین، پھر ہجرت مسلمین، پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم معرکہ، سب سے بڑا عظیم غزوہ اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ، غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہیثمہ، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکے والوں کو خبر دو کہ بھئی میدان بدر میں تو یہ ہوگی کہ ہمارا 70 سردار مارا گیا ہے اور 70 قید ہو۔ تو جب ہیثمان نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیوں، کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا، اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، 1000 کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے۔ تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا، اور ابی لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود نہیں گیا تھا بدر، لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو، لیکن خود وہ نہیں کیا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب جا کے گر گیا۔ کیسے ہو کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے، ابھی جہل مارا گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سب کے سب مارے گئے، نضر بن الحارث، عقبۃ بن ابی، بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے۔ ابی لہب تقریباً بدر کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا، اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے، پانی پھینک دیتے تھے، لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب مرا تو اس کی لاش پوری طرح پھٹ گئی، اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے رہی۔ تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے بڑی لکڑی کے بڑے بڑے بانس انہوں نے بنائے اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے کھڑے میں پھینک دیا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدر میں سے عبداللہ ابن ابی رواحہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری فتح اور نصرت۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا ایھا المؤمنون ابشروا، ایمان والو خوش ہو جاؤ، قتل ابی جہل، قتل نضر بن الحارث، قتل عقبۃ بن معیط، قتل امیہ بن خلف، فلاں مر گیا فلاں مر گیا، تو پورا پینا جمع ہو گیا کہ کیا بات۔ اب یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ بھی یہ کیسے ہو، تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے مکار اور خداع قوم ہیں، انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو۔ انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے، اور تم اس کے بالعکس کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی ہے، حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی لے آتے، تشریف لے آتے نا، تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب مسلمان ایک عجیب مخمصے میں پڑ گئے کہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے بات ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، آخر حضور نے اپنی سواری کیوں، حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی؟ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے تو عبداللہ بن ابی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھئی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے، وہ کیسے بات غلط ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی حبشہ میں۔ بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں، یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے، یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم معرکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ قتال میں حصہ لیا ہو کہ صرف بدر میں نصیب، باقی فرشتے تشریف لاتے رہے۔ جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے، جبریل موجود تھے، اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو، ایسا واقعہ ہے۔ اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے، ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا مر گیا، زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے، کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے، مرا پڑا ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا، گردن کٹ گئی، لیکن وہ جگہ جلی ہوئی بھی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہ قتل ولکنہ کیف ہوئے، قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن یہ جلا تو نہیں تھا، آگ تو کوئی نہیں تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے، کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں، ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی، کیونکہ کافروں کے لیے تو عذاب جہنم ہے، وہ شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی برزخ۔ یعنی یہ پہلا غزوہ ہے، خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تخطیط کر اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے، کافر یہاں سے چلیں گے، پھر وہ یہاں رکیں گے، مسلمان عدوۃ الدنیا پہ رکیں گے، عدوۃ القصویٰ پہ رکیں گے، پھر دونوں چلیں گے، پھر مائے بدر پہ رکیں گے، اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ
اور مسلمان دیکھے یقللہم فی اعین، ان کی آنکھوں میں اچھا 100-150 آدمی ہوگا، حالانکہ آدمی 1000 ہے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے، یہ جہاد ہو جائے، بس روز کی بات نہ رہے، نہیں حالک من حلق عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو، حق کو باطل بازے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد مصارعہ بدر کے بارے میں کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رائے لی گئی، سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت علی کو حکم دیں، حضرت حمزہ کو حکم دیں، آپ مجھے حکم دیں، حضرت ابو بکر کو حکم دیں، ہم سب تلوار لے کے، ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتار، آج کفر کو ختم کر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کو بہت بڑی سزا ملی، ان کا 70 سردار مارا گیا ہے، 70 آدمی ان کا قید ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں، ان سے کچھ فدیہ لے لیں، چلو مسلمانوں کی بھی کچھ امداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری رائے تو بڑی سخت ہے، لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاص زوج زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے داماد ابو العاص جو تھے وہ بھی گرفتار، اور ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے، انہی میں ابناء رفاعہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کرو، لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، کوئی قوت ہو، طاقت ہو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو عزا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ بھائی، حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، اب ہم قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں، میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں، آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں، یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، ابو العاص جب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا، گلے کا چاندی کا ہار تھا۔ حضور کی جب نظر پڑی فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پڑے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا، اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی، اگر تم احسان کر سکو تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو، لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی بات ہے، آپ حکم فرمائیں تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں، یہ تو زوج بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو العاص کو پیسے بھی زیور بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا ابو العاص ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج، جب تم کافر ہو، اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کی، مدینہ پہنچ کے فوراً حضور کی بیٹی کو بھیج۔ سارے مکے والوں نے مخالفت کی، کیا کر رہے حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور، اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا،
اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی عیب ہے۔ ارے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا قائد ہوتا ہے، اور اسی کو سارے لوگ بڑا معزز اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان پہ لعنت بھیجی وہاں جھوٹ بولنے والوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے، اب بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا ما یبکیکما، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں۔ آپ نے فرمایا عمر، آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ گیا، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر، مگر صرف عمر اور سعد بچ جاتے، باقی سب کو عذاب پکڑ، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا پہلے فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ لیں۔ تم نے دشمنوں کو آپ نے اسارا کو، آپ نے صنادید کفار قریش کو چھوڑ دیا، ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں تم آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے دین کی عزت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فائدہ ہو جائے حیات دنیا کے لیے۔ اتنا بڑا عتاب آیا، اور ساتھ اصحاب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اطلع الی اہل بدر، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اتنی بڑی بخشش کا مقام ہے، یعنی آپ عظمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی گئی، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی جائے؟ امہات المومنین پہ، زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تہمت بھی زنا کی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے علم میں بھی نہیں، اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں، کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی، لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی اپنی مصروفیت میں محمول کر لیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں، اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا میرے ساتھ بات کرنے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے، کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں حمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے، لہذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو تھی شام کو کٹھی ہو کے باہر چلی گئی، جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہو۔ آپ کے کیونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے، یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل 20 سال 30 سال 25 سال پہلے دیہاتوں میں کوئی حمام، کوئی باتھ روم، کوئی اٹیچ باتھ، کوئی یہ فلش سسٹم یہ تھوڑے ہوتے، اب بھی اتنے دیہات ہیں جہاں اب بھی نہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ ہم جب گئے تو ام مستح
مصطح ایک صحابی تھے حضور کے، اس کی والدہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور عورتیں بھی ساتھ تھیں. تو جب ہم چل رہے تھے تو مصطح کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ بیچاری گری، جھٹکا لگا، گرنے کے قریب ہوئی. تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تائس مصطح، اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مصطح، ہلاک ہو جائے مصطح. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسی ماں ہے بھئی جو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ ماں بھی کبھی بد دعا دے سکتی؟ اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہوتی، اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں. تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں، ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے، ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا. شقی القلب لوگ ایسے بھی ہیں دنیا. اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے، تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا یہ پیٹ کٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئیں. اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا، تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا. تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار بھی ایسا ہے. ماں کا تو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت. تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائس مصطح برباد ہو، ہلاک ہو، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے تم کیا کہہ رہی ہو مصطح کو؟ اما تعلمین انہ من اصحاب بدر، یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو، تو بدری صحابی ہے. اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے، خدا اس کو برباد کرے؟ تو مصطح کھڑی ہوگی، اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں؟ کہا کس بات کا؟ کہا اما تعلمین ما یقول الناس، تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر مصطح کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور میرا بیٹا مصطح جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کرے. لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ مصطح چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن مصطح اصحاب بدر میں سے ہے، اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن حضور پاک نے فرمایا، اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی فاتوا روضۃ خاخ فإن بها زئینۃ ومعها کتاب. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو، فوراً اونٹ لو، گھوڑے لو، دستہ فوجیوں کا ساتھ لو، جلدی جاؤ، ایک مقام ہے روضہ خاخ، مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان میں روضہ خاخ ایک جگہ کا، وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، کتاب ہے، وہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برآمد کر. حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا، پھر پوچھنے کی تو دیر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور عین اسی روضہ خاک پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی. ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو ٹھہر دیا، کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ کی تلاشی لیں. کیا بات؟ آپ نے فرمایا انما کی کتاب لأہل مکہ لا اہل مکہ، تھا آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام. میں نے کہا لیس معی کتاب، میرے پاس کوئی کتاب نہیں، میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے، مدینے والوں سے کچھ مانگ تانگ کے کچھ چیزیں، کپڑا، کھانا، پیسہ لے کے جا رہی ہوں.
اپنی غربت کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی لیں، سامان کی تلاشی لی گئی، سارا سامان ڈھونڈا گیا، ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا، لیکن کوئی خط نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سما کتاب، اس کے بعد تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی غصے میں آگے فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو، مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا امرا واللہ لأجردنکی، مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا، وَإِلَّا فَخْرُجِ الْكِتَابِ، نکالو خط کدھر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا تو بال تھے اس کے بڑے، ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا، اور وہ خط تو بالوں کے اندر ہے، وہاں کسی کا کہ وہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اصل قصہ یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی، یہ عورت جو ہے یہ واقعتاً بھی طوائف تھی، یہ اصحاب رایات میں سے تھی۔ تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا رسول اللہ قتل ذروسا مکہ، حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کون ہمارے گانے سنتا ہے، کون ہمیں پیسے دے گا؟ تو میں تو اب بھیک مانگنے کے لیے آئی کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے، تو اب ہمیں کون بلائے گا، کون ہماری مدد کرے گا؟ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھیک مل جائے۔ حضرت فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی بھیک مانگنے ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بات۔ یہ خط لے کے گئی، اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا، آدمی اپنے جرم سے تو باز نہیں آتا۔ جتنا ہمدردی کریں، جتنا آپ مسئلہ مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے، رہے گا تو سانپ ہی، وہ اپنے جو مقام ہے نہیں بدل سکتا۔ تو اب جناب خط جب پکڑا گیا، خط لے کے آئے تو وہ خط لکھا تھا حاتب ابن ابی بلتع صحابی نے۔ حضور نے فرمایا حاتب ابن بلتع کو بلاؤ، حاتب ابن بلتع کو بلایا۔ حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے، تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے، خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عرض سن لیں، اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے، مکے والوں کو۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا اس نے راز کھولا ہے، مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے، اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہ من اہل بدر، یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں، میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقیدے اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں، مکے والے ختم ہو گئے، اللہ نے نبی کو اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی طاقت، اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں؟ تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں، ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں، اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے، اب میری گردن حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا صدق حاتب، حاتب نے سچ کہا ہے، جاؤ نے معاف کر دیا، جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم تو اصحاب بدر سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ بدری ہے۔ بی بی عائشہ جیسی ہستی عظیمہ پہ تہمت کا مسئلہ ہے، لیکن بدری ہے، معافی مل گئی۔ تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدرین سے افضل ہیں، یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں،
تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل۔ آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں۔ ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے نہیں سکتا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تو بیچارہ عمرہ کر رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑ لو۔ ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدینے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھڑانا ہے، چھوڑنا ہے تو یہ اپنا بندہ لے لو، ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دو، اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو، کیوں بیچارہ مسلمان بلا وجہ ہماری وجہ سے وہ قتل ہو جائے۔ اب جب بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو، ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں، قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا۔ قسم کھالی کہنے لگا واللہ لا اغتسل من الجنابۃ حتی انتقم من محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں غسل جنابت بھی نہیں کروں گا۔ بعض علماء نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غسل نہیں کروں۔ بعد نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلا نہیں۔ اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے، اب کون سی ہماری مردانگی؟ تو اس نے ایسا ایسا اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے 200 آدمی تیار کیا کہ مسلح اور بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ، کیونکہ سب سردار مر گئے تھے، ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے، تو ان 200 آدمیوں کو لے کر وہ نکلا مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے۔ اچھا، اسی غزوے کا نام جو ہے ذات بنی، اسی کا نام بنی سویق بھی ہے، غزوۃ بنی سویق بھی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد کھجوروں کا ذخیرہ لایا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینے کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے۔ اس دور میں غذا جو تھی تو یہ ہوتی تھی کہ بھی کھجور ساتھ رکھ لی، کوئی ستو رکھ لیے، کوئی آٹا رکھ لیا، بس ٹھیک ہے، کھجوریں کھائیں، پانی پی لیا، دن گزر گیا۔ تو جب وہ یہاں سے چلے تو انہوں نے بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینے پہ جا پڑے۔ اتنی رازداری سے وہ چلے نا جی، اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان 200 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر اچانک شب خون مارنا چاہتا ہے۔ حضور خود فوج لے کر ابو سفیان کے مقابلے میں نکلا۔ تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر، تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا، اس نے اسی کو قتل کیا اور بھاگ گیا۔ کہنے لگا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی نا، مسلمانوں کو مارا تو ہے۔ اور پھر وہ کھجوریں جو تھیں ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا، وہ کھجوریں بھی پھینک۔ میں کہا بھی بوجھ ہے نا، اور زیادہ تیز نہیں چل سکتے، تو وہ بھی، تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی سویق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا، کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی کھجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں ہی کھائیں گے۔ اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من تمر قط الا بعد فتح خیبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے محمد مدنی کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا، کہ پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا
2 مہینے کامل گزر جاتے تھے، 3 مہینے کامل گزر جاتے تھے، حضور پاک کے 9 گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کیا مانا؟ بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے، کیا کرتے، کیوں آگ جلاتے؟ ان نے پوچھا کہ امہات المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا تمرۃ او تمرتان بوا، 2 کھجور کے دانے، 1 کھجور کا دانہ اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج خیال ہے ماشاءاللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا تو پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہ ملے، صرف لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو جائے نا جی کہ بھئی کو لانا تھا شام کو 4 بجے اور خامند بیچارے کو کوئی کام ہو گیا، مسکین کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، ذرا لیٹ ہو گیا، پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس آفیسر بھی نہ کر سکے، کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی، اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھا جو کھول کے رکھ دے گی نا کہ تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بھوکے ہیں، اسی طرح تمہیں ذلیل کرنا تھا، اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں وقت، مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے 2 حرف پڑھ لیے تو کیا ہو گیا، تمہارے تو پیچھے والے بھی سارے بھیک مانگتے تھے، مجھے پتا نہیں۔ یہ ہماری بیویاں ہیں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ 2 کھجوریں مل رہی ہیں، اس پہ بھی شکر ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت علی سے، وہ بھی بدر کے بعد، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح سے پہلے کہ میں نے 2 اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی، شادی پہ خرچ ہوگا، ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہاں بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں، شراب پی رہے تھے، شراب ابھی حرام چکے ہوا نہیں۔ میں چلا گیا اپنے گھر میں کیونکہ رسیاں وسیاں ڈھونڈوں سامان اٹھانے کے لیے باندھنے کے لیے، مجھے کافی دیر ہو گئی تو ان مغنیات میں سے ان بچیوں میں سے گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کے کباب کھلاتے ہیں، اونٹنیوں کے کوہان کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے۔ حضرت حمزہ جی اٹھے نشے کی حالت میں، انہوں نے جا کے 2 اونٹنیاں ذبح کر دی، 2 اونٹنیاں ذبح کر دی اور کہا اونٹنیاں کوہان کاٹو اور کباب بناؤ کھلاؤ سب۔ اب جناب وہاں کباب بن رہے ہیں، حضرت علی آئے دیکھا تو اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں، گوشت جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ جلی ہوئی ہے اور سیخیں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جائیداد وہی 2 اونٹنیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل عمک حمزہ، آپ کے چچا حمزہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ میں کہا چلیں دیکھو تو صحیح حضور۔ کہتے ہیں میں لے آیا، حضرت میرے ساتھ آگے آئے، آپ کباب پک رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماذا فعل؟ اس نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، کہنے لگا حل انتم الا عبید آبائی، معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کوئی ملازم ہو نوکر ہو، کیا کہنے آئے، کیا بات؟ حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں، جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی؟ یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، چلو میں بدلہ دوں گا اس کے بجائے آپ کو 2 اونٹنیاں میں دوں گا۔ اب میں چاچے کو کیا کہوں؟ چونکہ چاچا بھی تو وہ بڑا ایک عظمت ہے نا باپ کے مقام پر۔ حضور چپ کر کے واپس آ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور چلے گئے، میں مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کے یوں بیٹھ گیا، گویا کہ میرے آنسو بہ رہے ہیں۔ ومر بی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان وہاں سے گزرے، فرآنی وقال ماذا یبکیک یا علی، انہوں نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی پہ راضی ہو گئے، اب میرے پاس۔ فقال عثمان یا علی لا تحزن، حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو، دولت عثمان کی ہوگی، شادی علی کی ہوگی، تم کیوں غم، تمہیں کیا غم ہے، میری دولت کس کام آئے، میرا سارا غنا، میری ساری دولت قربان۔ تو یہ واقعہ جو ہے شادی کا، یہ بھی عین بدر کے بعد، اور بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بی رقیہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا کہ یا عثمان تم نہ جاؤ، تم بی بی رقیہ کے ساتھ رہو، تمہاری بیوی بیمار ہے گھر میں، اس کو تکلیف ہے، تم ہمارے ساتھ نہ چلو۔ اچھا اس وقت تو غزوہ بدر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا، اس وقت تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدر میں غزوہ ہو جائے گا، وہ تو تصور اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ بھی یہ قافلہ ابی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین لیے، ہمارے مکان چھین لیے، ہمیں مکے سے باہر نکال دیا، تو ان لوگوں کا تو مال لینا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں، اب یہ بات جو ہے چاہے مسلمان حق پہ تھے، صحابہ حق پہ تھے، اللہ کے نبی حق پہ تھے، لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے، اب یہ مارکہ بن جائے، اب یہ جہاد بن جائے، اب یہ غزوہ بن جائے، اب یہ ذاتی اغراض پہ باقی۔ تو بی بی رقیہ کا وفات جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی، اور حضرت عثمان کی پہلی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی۔ حضور نے فرمایا کیا زیادتی؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی بیوی فوت ہو گئی، تو میں نے جا کے خود کہا کہ عثمان تم میری بیٹی لے لو، میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر لو، بی بی حفصہ سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں شرم نہیں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بے دینی میں شرم نہیں، مشکل یہ ہو گئی، اب کرے کیا؟ آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم ہے، ماشاءاللہ دین میں ہم بڑے ماشاءاللہ مہذب ہیں، لیکن بے دینی میں کوئی شرم نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یعنی آپ اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ابھی جیسے جمعرات ہے، چھٹی ہوتی ہے، آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، مدینہ جا رہے ہوں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں، تو آپ جرت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بیوی کیا کہے گی، پاگل ہو گیا، کیوں؟ حالانکہ حلال ہے، تو بنا ہے۔ حضور نے فرمایا ولو علی قطب جمل، چاہے بیوی اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو، خامد کی تمنا ہے تو ٹھیک ہے، ولو علی تنور، اگر وہ تنور پہ کھڑی ہوئی روٹی لگا رہی ہے، خامد کی تمنا ہے تو چھوڑ دے، روٹی جل جائے، یہ نہ ہو کہ خامد کل جہنم میں جل جائے۔ لیکن نہیں کہیں اگر آپ اور ہم کوئی بھی آپ میں سے، میں ہوں یا آپ ہوں، مدینہ جا رہے ہوں، راستے میں ویسے نعوذ باللہ کوئی لڑکی مل جائے تو کوئی چھوڑے گا؟ وہاں شرم نہیں ہے، اپنی بیوی سے شرم ہے، یعنی ہمیں تو حلال سے شرم ہے، دین سے شرم ہے، بے دینی سے شرم نہیں۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی دین میں شرم نہیں ہوتا، ان اللہ لا یستحی عن الحق، حق کی بات ہے کھل کے کرو۔ تو حضرت عمر غصے میں آئے، کہ یا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیادتی فرمائی، کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا حضور بھلا بیٹی والا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لو، لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو، عثمان چپ جو ہو گئے، جواب بھی نہیں دیا، نہ ہاں نہ، چلو کہہ دیتے میں نہیں لیتا، خود نہیں کہنا چاہتے تھے، 2 دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے، لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا عمر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر۔
اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ کچھ نہیں، میں نے حضور کے سامنے ادب سے چپ تو کر دیا کہ بھی اب حضور کی بات ہے، کون آگے بات کرے، لیکن سمجھ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا عمر، اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا۔ فلما تزوج رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، بی بی حفصہ سے خود شادی کر لی، اب مجھے سمجھ آیا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہے، اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی، پھر سمجھ آیا کہ عثمان کو بھی وہ بیوی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں نہ جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ بی بی رقیہ فوت ہو گئی، اور ابھی حضور بدر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بی بی رقیہ پہلے فوت۔ اور اس دنوں کے بعد بنی قینقاع، اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان بہت بڑا قبیلہ، اسی کا نام ہے غزوہ بنی غطفان، اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ مائزی عمر۔ ایک کنواں تھا، عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا، جیسے ہمارے اب بھی صحرا میں، روہی کے علاقوں میں، چولستان میں اب بھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوبا فلان، ٹوبا منٹھار، ٹوبا فلاں، ٹوبا فلاں فلاں فلاں، اس کے نام۔ اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے، ما بدر، ما ازی امر، ما فلان، ما فلان۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے نکلے تو ما ازی امر پہ بنی غطفان۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور 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 چلے گئے، ایک درخت کے نیچے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے۔ بنی غطفان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ اب وہ پہاڑوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اسی اسنا میں ایک آدمی کی نظر پڑی، وہ اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر، کہ بھی اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے، اور صحابہ دور دور ہیں۔ انہوں نے کہا ایو رجل منکم، نے کہا کہ آج موقع ہے، کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو، اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو ان میں ایک شخص تھا زعتور، اس کا نام تھا زعتور، بعد نے کہا زعتور، بات ہے، اس نے کہا کہ میں جاؤں۔ اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا، چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے، سب درختوں کے نیچے۔ اچھا حضور بھی لیٹ گئے، حضور بھی آرام، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں، اور وہ ایسا 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 ایسے طریقے سے پہنچا کہ آ کے فوراً تلوار نکالی، تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے، بلائیں اپنے صحابہ۔ حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ۔ پھر اللہ کہنے والا کون تھا؟ محمد پاک۔ تم بھی کہتے ہو اللہ، لیکن کہنے والی زبان بھی تو ہونا۔ اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک ہندو تھا، اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کوئی سسٹم اس طرح کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص مقام کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ اصل میں وہ سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا، لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام، تو درخت سے آواز آتی رام رام رام، لوگ کافر ہو جاتے۔ ہندو دیکھو جی میرے کہنے سے درخت بولتا ہے، ہندو قوم بڑی وقار قوم، ابھی دیکھا نہیں تھا ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا، بڑی عمر پیارے کو پیاس لگ گئی، یا بچپن میں اس کو پلایا نہیں کسی، اور جب تحقیق ہوئی تو جناب نیچے سے پائپ لگائے ہوئے تھے اور دودھ نیچے جا رہا ہے، اوپر ڈال رہے ہیں جی دیوتا صاحب پی رہے ہیں، اور دیوتا ایسا بھوکھا کہ منو من دودھ پی گیا۔ ایسی بے وقوف پاؤ، انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہم لوگ ہنستے ہیں، ہم بھی تو 11ویں کا کتنا دودھ پی چکے ہیں،
وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں، ہم تو زندہ پی رہے ہیں نا، جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، پی رہے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر نظر ہے، غیر اللہ کے نام پر منت ہے، کیسے حلال ہے پی رہے ہیں؟ تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو ایک اللہ والے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو درخت رام رام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب کہو، اب کیسے کہے؟ وہ تو ایک جگہ تھی نا، وہاں میکنزم تھا، باقاعدہ سیٹنگ تھی اس کی، اس جگہ سے جب انہوں نے کہا سنو، اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی ضرب مارتا ہوں، اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز آئے تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گئے، اب بھی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ صلحاء صالحین نہ ہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں تو پھر یہ دنیا ظاہر قائم ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ فنا تب ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی۔ حضور نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے کانپا، تلوار گر گئی، خود بھی گر گیا۔ حضور اٹھے، حضور پاک نے تلوار پکڑ لی، حضور نے فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنے خلق احسان سے احسان کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ میں کوئی اب رعایت کا مستحق ہوں؟ اور میں اچھا جاؤ دوڑ۔ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا واللہ جب میں نے تلوار کھینچی نا، حضور کے قریب کیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرا اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ نظر جبریل علیہ السلام، اللہ کا فرشتہ جبریل اترا انسان کی شکل میں اور اس نے ظالم کو مارا۔ اب جب یہ حال سنا بنی غطفان بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ان سے کون لڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے واپس۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی قینقاع، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یہودی بنی قینقاع جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی، یعنی انہوں نے اپنے پورے ایریے کو باقاعدہ بال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا، زراعت اندر، قلعے اندر، گھر اندر، دکانیں اندر، مویشی اندر، سب کچھ۔ لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بازار لگاتے تھے، میلے لگتے تھے، عرب میں تو پہلے بازاریں لگتی تھی نا، سال میں کبھی بازار لگ گیا۔ تو بازار لگا ہوا تھا، ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے، اس نے سونے کی کوئی چیز خریدی، وہاں ایک بدبخت یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا، کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ عورت یوں بیٹھی ہوئی تھی نا، تو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا، تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچا نا کہ عورت بیچاری گری اور چیخ نکلی۔ جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے، وہ مسلمان ایک دوڑا، اس نے دیکھا کیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو مار دیا۔ جب وہ یہودی مر گیا تو یہودی پل پڑے، اب مسلمان وہ اکیلا تھا، انہیں مسلمان کو مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا کارزار بنا ہوا تھا، حضور پاک نے روکا، بہرحال وہ عورت بچ گئی، لیکن مسلمان بھی مارا گیا، ادھر سے یہودی بھی مارا گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو بنی قینقاع اپنے سرداروں کو بلاؤ اور بیٹھ کے بات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے آدمی تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار، اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی نے اور مسلمان اپنی اس بیوی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی زیادتی، ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ قاتل ہمارے سپرد۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم تو قاتل نہیں دیتے، ٹائم دیں۔
آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گئے، اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریباً 700 کے قریب مقاتل یعنی لڑنے والے لوگ۔ حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو بند، آپ نے فرمایا محاصرہ پیر سے حصار کر لیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے؟ ہمارے تو زراعت بھی اندر ہے، کنویں بھی اندر ہیں، کھیت بھی اندر ہیں، ہم تو یہاں 10 سال بھی اندر بیٹھے رہے تو ہمیں کیا فرق ہو جائے؟ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، ہم باہر کم رسد کے محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے، محتاج ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے محاصرہ کر لیا ہے، ہم بھی محاصرہ نہیں کریں۔ 15 دن تک تقریباً محاصرہ قائم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دل میں ایسا روب ڈالا نا، قذف فی قلوبہم، اللہ نے دل میں ایسا روب ڈالا، انہوں نے کہا جی ہم اترتے ہیں، ہم قلعے سے نکلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قلعے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا۔ کہا جی قبول۔ 700 آدمی قیدی بن کے حضور کے سامنے بیٹھے، یا فیصلہ فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو رئیس المنافقین تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس کا بنی قینقاع سے بڑا تعلق تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ احسن الی موالی، مہربانی کرو ان غلام احسان کر دو۔ جب وہ 700 کے 700 نوجوان قیدی بن کے خود بیٹھے ہیں آپ کے آگے، مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ہم ان کو نہیں چھوڑیں۔ اس نے حتیٰ کہ حضور کا کپڑا مبارک پکڑ لیا، اس نے کہا حضور میں تو آپ کے در پہ پڑا ہوں اور آپ کا یہ کپڑا دامن پکڑ لیا ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، مہربانی کریں ان کو چھوڑیں، میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا، میرے حلیف ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نہیں۔ اس نے کہا کہ یار میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا، یا تو مجھے مار دیں۔ ایک آدمی کے بجائے 700 آدمی قتل کر دیا گیا، مہربانی۔ انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا غداری انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے کوئی نقض عہد کیا ہے؟ ان کا تو ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن جب اس نے مجبور کر دیا، حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، لے جاؤ۔ لیکن بنی قینقاع گھبرا گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا، اور ادھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قافلہ نہیں جا سکتا تجارت کا، نہ شام نہ یمن۔ یمن تو چلو ہم جا سکتے ہیں، لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق، عراق سے ہم جائیں شام یمن، اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ۔ لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا، اس راستے سے قافلے لے جانے کے اخراجات بہت بڑے تھے۔ ابو سفیان نے خیر قافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں، اور پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو 1,00,000 درہم کی تو صرف اس میں چاندی تھی اس قافلے میں، اور اتنی خفیہ طریقے سے قافلے کو انہوں نے روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے۔ اللہ کی شان ہے کہ ایک آدمی تھے نعیم ابن مسعود اور ایک تھے سلیم، یہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ شراب پیتے پیتے نعیم ابن مسعود جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھئی بتائے تمہیں ہمارا تو قافلہ اب جا رہا ہے اور قافلہ ایسا، اور سلیم نے اور کھولا، وہ کھلتا کیا شرابی آدمی، سارے معلومات ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ قافلہ ابو سفیان کا آ رہا ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ قافلے کو پکڑو۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مدینے کی صدر فوجیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل پڑے ہیں، تو وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا، سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے مکے میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نہ ہمارا راستہ محفوظ ہے، نہ ہماری تجارت محفوظ ہے، نہ اب تو ہم پھر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ۔ اس نے احابی، بنو غطفان، تمام قبائل کو اکٹھا کیا، کہا چندہ کرو، ہم اس مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ اب جنگ احد کے اسباب پیدا ہونے شروع ہوئے۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔